وہ لوگ جو اس دنیا سے جب جا رہے ہوں تو اللہ سے انہیں محبت ہو اور اللہ تعالی کو ان سے محبت ہو، وہ اللہ کی ملاقات کا شوق رکھیں اور اللہ تعالی ان کی ملاقات کا شوق رکھیں۔ اس حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ رمضان المبارک کے آخری خطبہ سے جاری ہے، اور ہم نے یہ جانا تھا کہ بہت سے وہ اعمال جن کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ ان کے کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، وہ کون سے ہیں۔ اور گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے وہ اعمال جاننا شروع کیے تھے جن کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ صراحت فرمائی ہے کہ ان کا ارتکاب کرنے والے اللہ کی نفرت کا شکار ہوتے ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو ہم نے سیکھا تھا کہ جو شخص بدعمالیاں کر کے اللہ کے ہاں نفرت انگیز اعمال کر کے اس دنیا سے جاتا ہے، موت کے وقت اللہ تعالی اس کو آگے اس کے لیے جو عذاب تیار کیا گیا ہے وہ دکھلا دیتے ہیں، نتیجتاً وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں، والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس ضمن میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، تم حد سے تجاوز نہ کرو کہ اللہ حدود کو پھلانگنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں تک تفصیلاً ہماری بات مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ایک اور جانب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے توجہ دلوائی ہے، فرمایا واللہ لا يحب الفساد، اللہ رب العزت فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ مفسدین وہ لوگ جو فساد برپا کرنے والے ہوں، اللہ تعالی کو وہ ناپسند ہیں، اللہ کی نفرت کا وہ لوگ شکار ہوتے ہیں۔ فساد کی مختلف قسمیں، اس میں سب سے برا فساد دین کا فساد ہے کہ انسان دین کے نام پر کچھ ایسے کام کرنے لگ جائے جو در حقیقت اللہ رب العزت کے ہاں فساد کے زمرے میں آتے ہیں۔ منافقین کے متعلق سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار جان لو یہ اصل میں فسادی ہیں اور اس معاملے میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ غیر شعوری طور پر بھی فسادی ہی ہیں۔ ایک ہے انسان جانتے بوجھتے ہر وقت فساد کر رہا، اور پھر وہ اس معاملے میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ اس سے سوائے شر کے کچھ نہ نکلے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سچ بولتا ہے اور سچ پر قائم رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ سچوں میں لکھ دیا جاتا۔
اور بعض لوگ ایسے ہیں، آپ نے فرمایا وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی میں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے اللہ کے ہاں ان کا شمار جھوٹوں میں ہو جاتا۔ ہمارے ہاں تھانے والوں کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے جس میں بعض لوگ 10 نمبر کیٹیگری میں ہوتے ہیں، جن کے متعلق یہ بات پختہ ہو چکی ہوتی ہے کہ یہ ہیں ہی فراڈی، یہ ہیں ہی اخلاقی طور پر گرے ہوئے لوگ ہیں۔ تو جیسے ہی کوئی اس علاقے میں واردات ہو وہ مشکوک گردانے جاتے ہیں اور انہی کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو انسان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ رب کائنات کے ہاں اس کا شمار مفسدوں میں سے ہو جائے، اور اس کا کردار یہ ہو کہ اس کے ارد گرد جو کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے اس کا کردار اس میں مفسدانہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں سب سے بدترین فساد دین کا فساد، کہ بندہ یہ سوچے کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں لیکن اصل میں وہ فساد کر رہا۔ کتنے لوگ ہیں مساجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے لیکن تمام تر ایکٹیویٹی مفسدانہ ہے کہ مسجدوں کے اندر سیاست، کمیٹیوں کی عہدوں کی دوڑ اور لوگوں کو نیچا دکھانے کی ایک آرزو، ان کی ساری نیکیوں کے اوپر پانی پھیر کر ان کا ایک ایسا مفسدانہ کردار ان لوگوں کے سامنے واضح کرتی ہے کہ ہر بندہ پناہ مانگتا نظر آتا۔ تو یہ جو دین کے نام پر فساد برپا کرنا ہے یہ ایک سنگین جرم۔ اسی طرح کتنے لوگ ہیں جو خاندان اور برادری کے اندر ایک فساد کا نمونہ ہوتے۔ ہر خاندان برادری میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غمی خوشی پر ناراض ہی ہوتے۔ کوئی خوشی آ جائے اب گھر والوں کو سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ فلاں چاچے مامے کو راضی کرنا پڑے گا، اور وہ راضی ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، اور منتیں ترلے کروا کروا کے پچھلی باتوں کے اوپر رسوا کر کے بڑا احسان کرتے ہوئے جب وہ کسی خوشی کے اندر آ جائے تو وہاں پر کسی ایک بات کو دوبارہ پکڑ کے پھر سے ناراض ہو جاتے۔ اور یہی حال غمیوں کا۔ ہم اس قدر اخلاقی گراوٹ اور فساد کا شکار ہیں کہ ہمارے دل کسی کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے پر بھی نرم نہیں پڑتے۔ ہم وہاں بھی یہ چاہتے ہیں کہ جن کا کوئی پیارا فوت ہوا ہے وہ پہلے آ کر ہمیں راضی کریں تو ہم ان کے جنازے میں تب شریک ہو۔ یہ فسادی کردار۔ اسی طرح کتنے گھرانوں کے بزرگ اپنے گھر میں ایک فساد کی علامت ہے۔ گھر کے کسی بندے کی جائز خواہشات، کوششیں اور کاوشیں برابر نہیں ہو سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ ایک بزرگ بیٹھا ہے اور اس نے اپنا ایک ایسا کردار اپنا لیا ہے کہ جو ہر کسی کے لیے قدغن کے علاوہ کچھ نہیں، مشکل بنا رکھی ہے زندگی۔ تو یہ جو فسادی کردار ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ایک ایسی قوم پروان چڑھتی ہے جو فساد کر تربیت یافتہ ہوتی ہے اور وہ ہر معاملے کو بگاڑنے پر ہی توجہ رکھتی ہے۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے پچھلے 30 سال 40 سال میں اپنی آنے والی نسل کو جو تربیت دی وہ سوائے فساد کے اور کچھ نہیں۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ ہماری مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی احتجاج کریں گی تو فساد ہوگا، سیاسی جماعتیں ہیں وہ احتجاج کریں گی تو فساد ہوگا، لوگ قتل ہوں گے، انسانی جانیں ضائع ہوں گی، املاک کو نقصان پہنچایا جائے گا، جلاؤ گھیراؤ ہوگا، لوگوں کی گاڑیاں نذر آتش کر دی جائیں گی۔
کس نام پر؟ کسی نہ کسی اصلاح کی نام پر. تو ہم وہ قوم ہیں جو توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ اور فساد کے ساتھ اصلاح چاہتے. پتہ نہیں یہ کون سی اصلاح ہے جو ہمیں سکھائی اس طرح سے گئی ہے کہ یہاں اس انداز میں کرو تو اصلاح ہو جاتی. اور نتیجہ یہ ہے پچھلے 70 سال میں تو کوئی اصلاح نظر نہیں آتی. آئے روز حالات بگڑ ہی رہے اور کوئی یہ تربیت کرنے والا نظر نہیں آتا کہ ہمیں اللہ نے اس دنیا کے اندر اگر بھیجا ہے، زندگی دی ہے، گھر دیا ہے، گھر والے دیے ہیں، خاندان قبیلہ دیا ہے، معاشرہ دیا ہے، اہل محلہ دیے ہیں، پڑوس والے لوگ دیے ہیں. یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں. جس کے پاس نہ ہو اس کو پتہ چلتا ہے. اللہ نے ملک دیا ہے، اس میں آزادی دی ہے، اپنا ایک تشخص دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت. ہر نعمت کو فساد کے ذریعے بگاڑ رہے. چیز سیدھی چل کیوں رہی ہے؟ اس کو ٹیڑھا کاری دے ہوں. یہ معاملہ روانی کے ساتھ ہو کیوں رہا ہے؟ اس کے اندر رکھنا ڈال کے چھوڑیں. اور نتیجہ کیا ہے؟ ہم ہر کسی سے بدگمان. 99% لوگ دوسروں سے بدگمان. مجھے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ ذمہ داری ایسی. لوگ آ کر اپنی باتیں بھی کرتے ہیں، گھروں پہ بھی جانا پڑتا ہے، معاشرے کے لوگ آ کر فتوے بھی پوچھتے ہیں. بہت سارے معاملات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا عام لوگوں سے زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے. ہر جگہ نظر یہ آتا ہے کہ جس کے پاس ذمہ داری ہے دوسرا اس سے بدگمان ہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہا. اور نتیجتاً اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ذرائع اور جو طریقے ہم استعمال کرتے ہیں وہ سراسر غیر شرعی. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان طلاق کی جو شرح اس وقت ہے آپ کے لیے، اگر اس کی صحیح سٹیٹسٹک سامنے آ جائیں تو ہمارے لیے انتہا درجے کی الارمنگ پوزیشن ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن جس کو معاشرے کی بنیاد اسلام نے بنایا تھا اور جہاں سے خیر پھوٹتی تھی، اس کو ہم نے کس طرح برباد اور تباہ کر کے رکھ دیا. وجہ کیا ہے؟ فساد. گھروں کا فساد، قریبی رشتہ داروں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فساد کا معاملہ، ہر چیز میں ٹانگ اڑانا، دوسروں کی زندگی اجیرن بنا دینا. جو بندہ صبح سے لے کر شام تک دوسروں کے لیے اذیتیں اور مشکلات کھڑی کرنے والا ہے، وہ جان لے اس کی اپنی زندگی بھی کوئی سکون میں نہیں. اور پھر جب کہ اسی حال میں مر گیا تو قیامت کے روز اللہ کے ہاں ایک ایک فساد اور ایک ایک ظلم کا جواب دینا پڑے. واللہ لا يحب الفساد. اللہ رب العزت فساد کو پسند نہیں فرماتا. اسی لیے فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. زمین میں جب اصلاح ہو جائے، کوئی نظام قائم ہو جائے، وہ درست سمت میں چل رہا ہو، اس کو خراب مت کرو. ایک معاملہ ہو گیا زندگی، اب وہ ایک مخصوص روانی کے ساتھ چل رہا ہے، اصلاح کے نام پر اس کو چھیڑ چھاڑ کر برباد کر کے رکھ دے. اور چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک معاملات اسی طرح. ملک کا جو ابھی حال کیا ہوا ہے، ہر کسی نے اصلاح کے نام پر ایسا فساد برپا کیا ہے کہ ہم ایک ایسی بند گلی میں ہیں جہاں کسی کو اب سمجھ نہیں آ رہا یہاں سے باہر کیسے آنا. یہ دیواریں خود چنی تھی. آج نہ عدلیہ کو پتا ہے ہم نے کدھر جانا ہے، نہ سیاستدانوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ حل کیا ہے. اور جو اس سارے ملغوبے کے پیدا کرنے والے ہمارے مخصوص ادارے تھے، وہ بھی اپنی عزتیں لٹوا کر آج چپ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اب ہوگا کیا. شرم کا مقام. واللہ لا يحب الفساد. اللہ یہ فساد اور چیزوں کو تباہ کر دینا، نظام کو برباد کر دینا، اللہ کے ہاں یہ ہرگز پسندیدہ عمل. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین. جان لو یقیناً اللہ خائنین کو، خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامات میں سے ایک علامت خیانت کو قرار دیا. آپ نے فرمایا جس میں 4 خصلتیں ہوں وہ پکا منافق، اور جس میں ان میں سے جتنی خصلت ہو وہ اتنا منافق ہے. ایک خصلت ہے 25% منافق، 2 ہے 50%، 3 ہے 75%، اور آپ نے فرمایا جس میں 4 پائی جاتی ہوں کانا منافقا خالصا، یہ تو خالص پکا ٹھکا منافق ہے. بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت دی جائے تو خیانت کرے، اور اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ کرے. یہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں، فرمایا پکا منافق. اب تو حال یہ ہو گیا کہ ان صفات سے عاری کوئی انسان نظر آ جائے تو حیرانگی ہوتی ہے. ایسے بندے بھی ہیں، ایسے بندے بھی ہیں دوسروں کے اخلاق کی بڑی تعریف کرنے والے کہ یار بڑا اچھا اخلاق کا بندہ ہے، فلاں بندہ فوت ہوا بڑے کردار کا حامل تھا جی، بڑا امین انسان تھا، بڑا سچ بولنے والا تھا، لوگ اس کے ساتھ زیادتی بھی کرتے تھے، وہ بڑے اخلاق سے پیش آتا تھا. یہ ساری باتیں کر کے اٹھ کر ابھی گاڑی میں نہیں بیٹھتا، ذرا سا کوئی گاڑی اس کے آگے سے تیزی سے گزار لے، وہاں سے ماں بہن کی گالی دیتا. جس کے کردار کی تعریفیں ہو رہی تھی یہ صرف تعریفیں جاننے کے لیے. کچھ خود سیکھنا اور اپنی عملی زندگی میں لے کر آنا، اس کی طرف کتنوں کی توجہ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ ہر خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا. خائن ناشکرا بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے اس کے اوپر ایک امانت ڈالی ہوتی ہے، اس کو ذمہ دار سمجھ کے، اور وہ اس ذمہ داری کی ناشکری ناقدری کرتے ہوئے خیانت کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب امانت ضائع ہو جائے گی پھر قیامت کے آنے کا انتظار کرنا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ امانت کا ضائع ہونا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہل، جب معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے. اور معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کب ہوتے ہیں؟ جب ہم نااہل لوگوں کو آئیڈیالائز کرتے. آج وہ دور آ گیا ہے، میرا جو لیڈر ہے جسے میں نے آئیڈیالائز کر لیا ہے، اس کی لاکھ خامیاں میرے سامنے آ جائیں، اس کے باوجود میرا لیڈر وہی رہنا. کیا ہے جی، بس میں اس کا ایک فالوور ہوں، میں اس کا فین ہوں. اس کی وجہ سے بدترین لوگ لیڈرشپ کی منصب پر آ کر بیٹھ گئے. معاشرے کے وہ لوگ جو حقیقتاً شاید جیل میں ہونے چاہیے، ہم نے کرسیوں پر لا کر بٹھائے، اور یہ کسی اور نے نہیں بٹھایا، ہم نے بٹھائے. تو یہ جو خیانتیں ہیں اس کا ارتکاب کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. اور جو قوم اجتماعی طور پر خائن ہو جائے، کوئی محکمہ، کوئی ادارہ، کوئی دفتر، چھوٹے سے لے کر اوپر تک کوئی کام جو آپ بغیر کسی کک بیک کے، بغیر کسی رشوت کے، بغیر کسی لین دین کے کر سکتے ہو، ذمہ داریاں قبول کی ہیں، تنخواہ ہم لیتے ہیں کام نہ کرنے کی، اور کام کر کے دینے کے ہم اوپر کی کمائی لیتے ہیں. یہ جو خیانتیں ہیں ان کا حساب ہوگا، اور بڑا کڑا حساب ہوگا. اور بالخصوص وہ خیانتیں جو انسان کسی عامت الناس کی پبلک سیکٹر میں بیٹھ کر کرتا ہے، پبلک سیٹ پر بیٹھ کر کرتا ہے، جہاں یہ پبلک سرونٹ تھا، نام بھی واضح ہے کہ عوام کا خدمت گار تھا، یہ خادم تھا عوام کا، وہ ساری خدمت بھول کر یہ ایک وبال بنا ہوا. اس قسم کے معاملات کے ساتھ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے
کہ اس کی آخرت اور عاقبت اچھی ہوگی اور قیامت کے روز وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا، وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. یاد رکھیے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. امین بنیے، امانت دار بنیے. جو ذمہ داریاں آپ کی طرف سونپی گئی ہیں ان کو پورا پورا ادا کیجیے، بہتر سے بہتر ادا کرنے کی کوشش کی. لوگوں کے مال، لوگوں کی جان، عزت، آبرو، مشورے، ہر معاملے میں خیر خائی کا جذبہ رکھ کر امانت داری کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. جب میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، میں اللہ کے ایک امین پاکیزہ بندے کے طور پر اللہ کے سامنے پیش ہوں، ایک خائن اور چور کے طور پہ پیش نہ ہوں. اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا يحب المستکبرین. اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اللہ کو نفرت ہے تکبر کرنے والوں سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی واضح بات ارشاد فرما دی. آپ نے فرمایا تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو پارا پارا کر دیتا، اللہ اس کو برباد کر کے رکھ دیتا، ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا. متکبر انسان وقتی طور پر تو سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے ارد گرد جو ہٹو بچوں کی آوازیں لگا رکھی ہیں اس کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ ہو رہا، لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت اس کو ذلت سے ہمکنار کرتا. تو یاد رکھیے یہ تکبر، اس نے ہمیں اللہ کے حضور اس حقارت سے ہمکنار کرنا ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالی متکبرین کو چیونٹیوں کے جسم کے مانند اٹھائے گا. جس طرح آج زمین پر رینگتی چونٹی ہمیں نظر نہیں آتی، چلتے پھرتے ہم اس کو پاؤں کے نیچے رون دیں اس کوئی پرواہ نہیں ہے، اس طرح قیامت کے روز یہ اس حقارت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے کہ حشر کے میدان میں جب لوگ ادھر ادھر چلیں گے یہ لوگوں کے پاؤں کے تلے روندے جائیں گے. اللہ ان کو اس طرح ذلیل اور رسوا کر دے. اور صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول یہ تکبر ہے کیا؟ ایک بندہ چاہتا ہے اس کا لباس اچھا ہو، اس کے بال اچھے کنگھی ہوئے ہوں، وہ دوسروں میں اچھا دکھے، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے بطر الحق و غمط الناس، حق بات کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر تصور کر. دلیل کے ساتھ حق بات پتہ چل جائے، ماننی اس لیے نہیں ہے کہ یہ جس کی طرف سے آئی ہے میں اس کی کیوں مانوں. یہ ابو جہل کی سوچ تھی. وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور اپنی زبان سے اس کا اقرار اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کے کیا کرتا تھا، لیکن ساتھ کہتا تھا کہ یہ جو قریش ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ سے ہماری مخاصمت رہی، مقابلہ رہا. اگر ان کے بڑے گھوڑے دوڑاتے تھے ہم بھی دوڑاتے تھے، کبھی یہ جیتتے تھے کبھی ہم جیتتے تھے، ہم پلہ ہوتے تھے. یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ہم ان سے زیادہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ہم پلہ ہوتے تھے. آج ان کے اندر نبی ہو اور ہمارے اندر نبی نہ ہو، ہم ان کی اتباع کرنے لگ جائیں، ان کی بات مان لیں، ہم تو نیچے ہو گئے. تو اسلام نے اس کا نام ابو جہل رکھا، جس کو جاہلیت کے زمانے میں لوگ ابو الحکم کہا کرتے. یہ بو جاہلانہ سوچ کہ ہم نے حق بات اس لیے نہیں تسلیم کرنی کہ یہ کہنے والا اگر ہم نے اس کی مان لی تو ہم تو اس سے نیچے ہو گئے. یہ تکبر. اور یہ تکبر ہے کہ میں تو فلاں سے بہتر ہوں، میری برادری فلاں کی برادری سے بہتر ہے. دوسروں کی برادریوں میں اور ان کے نسب میں عیب نکالنا کہ تم تو فلاں ہو، تم تو فلاں ہو. اپنی ذات برادری کو اعلیٰ سمجھنا، بالا تر سمجھنا اور اس کی بنیاد پر کم برادری میں رشتے نہ کرنا. دیندار اخلاق والا آ کر رشتہ مانگے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم دین اور اخلاق دیکھو. جب تمہاری بچی اور بیٹی کا کوئی رشتہ لینے آ جائے، بہن بیٹی کا کوئی رشتہ لینے آئے،
دین اور اخلاق دیکھو. ہم پہلے برادری دیکھتے، دین والا اخلاق والا آ جائے لیکن برادری کا نہیں ہے، نہیں ہم تو نہیں دے سکتے، ان کی برادری لوگ کیا کہیں، یہ تو کم تر برادری کے، اس سے بڑا تکبر اور کوئی نہیں. اللہ صراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تو تمہیں مختلف گروہ اور قبائل میں اس لیے تقسیم کیا کہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو تعارف کروانا آسان ہو جائے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، وگرنہ زیادہ عزت دار تو اللہ کے نزدیک صرف وہ ہے جو زیادہ تقوی والا. لیکن ہمارے تکبر ایسے ہیں کہ ہم اسلام سے بڑھ کر اپنی برادریوں کا چرچا کرتے پھرتے. لوگ اپنی ذات کے اندر، اپنے نام کے اندر، اپنے ظاہر کے اندر شاید دین کی علامات کو مٹا دیں، لیکن برادریوں کے جو صاحب کے علاقے ہیں نا، ان کو نہیں مٹاتے. کیا وجہ ہے؟ دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا پڑوسی ملک کا رہنے والا ہے، حلیہ ایسا. لیکن نام کے ساتھ برادری کا سابقہ لاحقہ تم تراک کے ساتھ لگاتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، گھر کے باہر بھی لکھ کے لگایا ہے، گاڑی کے پیچھے اسکرین پہ بھی لکھ کے لگایا ہے. کس لیے؟ وہ تکبر جو اندر بیٹھا ہوا ہے کہ میں اس خاندان سے. آپ نے فرمایا تھا جاہلیت کے کچھ کام ایسے ہیں جو میری امت نہیں چھوڑے. ان میں سے ایک کام یہ ہے اپنے حسب نسب پر فخر کرنا اور دوسروں کے نسب میں تان کرنا. یہ تکبرانہ سوچیں. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. جہنم کے ان دروازوں کے اندر داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم نے یہاں رہنا ہے. بئس مثوى المتکبرین، یہ متکبرین کے لیے کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے. والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وقت مکمل ہو چکا. اسی سے متعلقہ کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.